کہ استقبالیہ اور استقبال کس کا کیا جاتا ہے اور شکریہ کس کا ادا کیا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بدایوں میں حضور رفیق ملت کی آمد بحیثیت مہمان نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاگیردار اپنی جاگیر میں خود ہی مہمان بن کر آ جائے؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ ان کے آنے تک آپ کا پالا نوکروں اور چاکروں سے پڑ رہا ہے کہ آئیے کھانا کھا لیجیے، آئیے محفل میں بیٹھ جائیے، آئیے نماز پڑھ لیجیے، حلقہ ذکر میں آ جائیے۔ نوکر چاکر آپ کی میزبانی کر رہے تھے، مگر اب مالک آ چکا ہے، جاگیردار آ چکا ہے۔ اب آپ مہمان ہیں اور آپ کے ساتھ ہم بھی مہمان ہیں، اور میزبان یہ ہے۔ اور یہ میزبانی کرنے کے لیے تنہا نہیں آئے، ولایت و کرامت و خیر و برکت لے کر آئے ہیں۔ یہ ان کا فیضان لے کر آئے ہیں، یہ ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ ان کے قائم مقام بن کر آئے ہیں، یہ ان کے نائب و جانشین ہیں جو ان کا فیضان عام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت آپ کا استقبال ہے، آپ کی جاؤ پیچھے ان کی آمد پر قدم بوسی کی جا سکتی تھی، وہ کر چکے۔ ہر بیٹھے ہیں سب پیش کر سکتے تھے، وہ کر دیے۔ اب تو یہ جلسہ اور یہ درگاہ اور یہ پنڈال اور یہ محفل اور وہ لنگر خانہ، یہ سب حضرت کے حوالے۔ حضور شہید بغداد اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ اسٹیج سے لے کر پنڈال کے آخری کونے تک، اور پنڈال کے آخری کونے سے درگاہ تک، اور درگاہ شریف سے لے کر لنگر خانے کے آخری کونے تک جو رونقیں اور برکتیں دیکھ رہے ہو، یہ سب صدقہ ہے حضور شمس مارے رکھی۔ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ اب ایک نعرہ لگاتے ہیں، مگر نعرے میں آپ کو جواب کیا دینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو کہنا ہے آل احمد جس کا نام۔ کیا کہنا ہے؟ آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، ہم سب جس کے در کے غلام، آل احمد جس کا نام، ہم سب اس کے در کے غلام۔ آل احمد جس کا نام۔ واہ، یہ نعرہ لگا کے استقبال کر لیا ہم نے جاگیردار۔ اور حضرت جو تشریف لائے ہیں، ہر بار کرم فرماتے ہیں، اس بار بھی کرم فرمایا، اور خانقاہ عالیہ قادریہ کے حضور ہر محفل، ہر جلسہ، اس میں سرپرستی اور صدارت تو ماررہ کی ہوتی ہی ہے۔ آپ تشریف لائیں تو ظاہری سرپرستی، اور نہ لائیں تو باطنی سرپرستی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج یہ بات عرض کر دوں کہ مشائخ خانوادہ قادریہ بدایوں شریف اتنی دیر کسی کو مرید نہیں کرتے اپنی خانقاہ میں جتنی دیر تک ماررہ کا صاحب سجادہ موجود رہتا ہے۔ مرید نہیں کرتے کسی کو۔ تو اگر کسی کو مرید ہونا تو حضرت بیٹھے ہوئے، بلکہ اس میں 8-8 9 پشتوں کے مرید ہیں حضرت آپ کے ساتھ۔ احمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم 7 پشتوں کے مرید تو وہی ہیں۔ فقیر 7 پشتوں کا مرید۔ تو حضرت تشریف لائے، ہمارا جشن کامیاب ہوا، اور جس طرح ہمیں خوشی اور مسرت ہوئی، اسی طرح ہر سال آپ دیکھتے تھے کہ ایک شخصیت ایسی تھی کہ جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ احمد بھائی نے بتایا چل دیے ہیں ہمارے راستے، اب اپنے حجرے میں بے چین ہو جاتے، شجاع سے پوچھتے کہ فون کر کے پوچھو کہاں پہنچے حضرت۔ حافظ صاحب کو تاکید ہوتی کہ حافظ صاحب حضرت آنے والے۔ مجھ سے کہا جاتا، اور میرے بارے میں فرماتے تھے کہ عطیف بھائی سنبھال لیں گے، وہ بہت ذہین ہے۔ اسلامیہ سے استفسار ہوتا، اور شیخ صاحب سے بار بار تاکید ہوتی کہ کہاں پہنچے حضرت، کہاں سے استقبال کرو۔ وہ ذات گرامی حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم، حضرت الشاہ
عبد الحمید محمد سالم القادری نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے پیر و مرشد کی ذات گرامی، یقین مانیں کہ جس طرح آج ہم یہاں خوش ہو رہے ہیں، ہم سے کہیں بڑھ کر حضور تاجدار اہل سنت اپنی قبر انور میں خوش ہو رہے ہیں، اور ان سے کہیں زیادہ صاحب عرس حضرت شاہ عین الحق عبد المجید خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد کا شہزادہ آیا۔ اس خانقاہ میں مارہرہ کے حجام اور نائیوں اور نوکروں تک کا احترام ہوتا ہے، آج تو مارہرہ کا شہزادہ تشریف ہے۔ مارہرہ شریف سے کوئی اشتہار لے کر آ جاتا تھا تو حضرت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آج تو شہزادے تشریف لائے، نہ صرف شہزادے بلکہ جانشین بھی ہیں، اور نہ صرف جانشین بلکہ سچے وارث اور جانشین ہیں، کیونکہ وارث پنجتن کے جانشین ہیں، تو وراثت تو بہت مضبوط ہے ان کی، نسبت بہت مضبوط ہے ان کی، فیضان بہت بڑا ہے ان کے پاس۔ ابھی میں سوچ رہا تھا حضور مغرب کے بعد کہ مارہرہ مطہرہ کا تو سکہ چل ہی رہا تھا، مرید بھی ہو رہے تھے لوگ، پھر اچانک حضور غوث اعظم نے سیدنا شاہ برکت اللہ کو سلسلہ قادریہ کی طرف کیوں کھینچ لیا؟ سلسلہ تو چل رہا تھا، صفی پور شریف سے سلسلہ نظامیہ مینائیہ مہاراج شریف میں جاری تھا، اور حضور صاحب البرکات اسی سلسلے کے پیر تھے۔ مجھے اب دیکھیے، میں ایک عقیدت مند آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں، گنوار، تو میری باتیں بھی ایسی گمرو ٹائپ کی ہوتی۔ مجھے یہ لگا کہ چشتی سلسلہ چلتا ہے، بہت عظیم سلسلہ ہے، مگر چشتی سلسلے کی خانقاہیں بہت ہیں آپ کا، اور ایک سے ایک بڑی، خود صفی پور شریف، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اور سب سے بڑھ کر سلطان الہند غریب نواز موجود ہے۔ تو یہ ہوتا کہ ہاں ایک خانقاہ مارہرہ بھی، مارہرہ ہوتی تو چشتی سلسلے تو اب ایک سے ایک عظیم الشان شیخ العالم کی خانقاہ، تو تذکرہ ویسا بنتا نہیں جیسا غوث پاک بنانا چاہتے تھے۔ غوث اعظم تو یہ چاہتے تھے کہ جب ہندوستان میں کسی سلسلے کی نسبت مارہرہ کی طرف کی جائے تو پھر غیر منقسم ہندوستان سے اس سے بڑا پرچم کسی کے پاس نہ ہو، اس لیے قادری سلسلے کا پرچم ہاتھ میں دیا گیا۔ اور اب دیکھ لیجئے، سیدنا سرکار صاحب البرکات مسند قادریت پر جلوہ افروز ہوئے، ہندوستان میں ایک دھوم مچ گئی۔ آپ کے بعد آپ کے شہزادے، آپ کے جانشین حضرت سیدنا آل محمد نے وراثت سنبھالی، دھوم مچ گئی۔ آپ کے بعد سیدنا حمزہ جلوہ افروز ہوئے، دھوم پڑ گئی، اور آپ کے بعد جو مسند نشی ہوا اس کے تو پردادا نے یہ اس کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے بشارت دی تھی کہ یہ صاحبزادے ہمارے خاندان کی عظمت و شان میں چار چاند لگا دے۔ حضور شمس مارہرہ، اور شمس مارہرہ اپنے دور کے وہ اکلوتے پیر ہیں کہ جن کے پاس مریدین عوام سے زیادہ علماء اور مفتیان اور قاضی ہیں۔ یہ عجیب و غریب شان، ان کے تذکرے پڑھ کر دیکھیے، ایک سے ایک بڑا عالم ان کے دروازے پر دریوز اگر ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ابھی دستار بندی ہوگی مدرسے میں، اور دنیا میں رواج ہے دستار بندی جب فضیلت تک یا عالمیت تک مکمل ہو جاتی ہے، تکمیل ہو جاتی ہے، درس کی دستار دی جاتی ہے، مگر اس کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے مدرسے میں۔ ہمارے الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ بیٹھے ہیں تو بہت سخت ہیں، تو یہ تو دیتے ہی نہیں ہے سند اگر ذرا سی بھی کمی رہ جائے۔ ہمارے ترجمان قادریت حضرت حافظ عبد القیوم قادری راجی، ناظم اعلیٰ مدرسہ قادریہ، یہ بھی بہت سخت۔ ان کی تو شرط یہ ہوتی ہے کہ حفظ اگر ہو گیا ہے تو جب تک سنا نہیں لوگے، اور سناؤ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پیچھے سامنے ہمارا ہوگا، جب تک ہم سند نہیں دیں گے۔ یہ اپنی اپنی بات ہے۔ مگر شمس مارہرہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، کسی درسگاہ میں پڑھنے نہیں گئے، مارہرہ سے باہر گئے نہیں، مگر مرید ایک سے پڑھ کر ایک، بڑا بڑا عالم، مفتی، بڑے بڑے محدثین، فقہا آپ کے مرید ہوئے۔ کس وجہ؟ اس وجہ سے کہ اگرچہ آپ مارہرہ سے باہر کہیں پڑھنے نہیں گئے، مگر حضور غوث اعظم نے براہ راست آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ تو یہ اس مسند کے وارث ہیں جس مسند پر بیٹھنے والے کی تربیت
بغداد معلیٰ سے کی جاتی ہے، تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ آج رفیق ملت گدی پر بیٹھے ہیں، بلکہ ان کی شکل میں شمس ماہرہ گدی پر بیٹھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خاص، عرس قادری، حضور رفیق ملت، فیضان شمس ماہرہ، فیضان پیر سالم، جانشین تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اب ایک بہت آسان سا گھریلو ٹوٹکا لے لیجئے یہ جانچنے کا۔ ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آئے، آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا نے اس کو کچھ دیا، بہت خوش ہو گیا، اب اس کی اولاد ہوئی، ادھر آپ بھی ہو گئے، اب اس کی اولاد میں اس کا لکڑ پوتا آپ کے دروازے پر پھر مانگنے آیا، اب آپ موجود تھے، اب آپ اگر کم دیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ ہمارے پردادا کو تو بہت ملا، ہمیں نہیں ملا، یہ تو کہو گے۔ سمجھ میں آ جائے گھر میں تجوری چھوٹی پڑ گئی، آ جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ جس گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 200 سال، 250 سال پہلے ایک سائل ماریرا مطہرہ کی چوکھٹ پر گیا تھا، شمس ماریرا نے اس کو جو انعامات عطا کیے تھے، آج ان کا وارث وہ انعامات ہمیں عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تو وہ سب مل رہا ہے جو ہمارے دادا کو ملا تھا، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی، جو ان کو مل رہا تھا وہ ہمیں بھی مل رہا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ ایک پیر نے کسی کو 2 بار خلافت دے دی اور 2 بار پگڑی باندھی؟ واہ واہ سنا واہ، ہے کہیں؟ واہ 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 واہ۔ یہ تو سنا ہوگا کہ 2 جبے دے دیے، 2 خرقے دے دیے، 2 ٹوپیاں دے دی، مگر 2 بار پگڑی باندھ دی نہیں سنا ہوگا نا۔ حضور رفیق ملت تاجدار ماریرا نے کسی بدائیوں کے اسی عرس میں اس فقیر حقیر گوار پر کرم فرمایا اور خلافت عطا کر کے امامہ باندھ دیا۔ سب نے دیکھا۔ اس بار عرس قاسمی میں فقیر کو طلب کیا گیا کہ آ جاؤ، میں حاضر ہو گیا۔ حکم ہوا کہ تقریر کر دو، تقریر کی جیسے اس کے بعد حضرت نے پھر امامہ سے اور یہ کہہ کر باندھا کہ جو خلافت دی تھی آج پھر اس کی تجدید کر رہے ہیں، امامہ باندھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے دادا کو 1 خلافت تھی، ہمیں 2 خلافتیں کیا تھی۔ ہمارے پاس کمی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ انعامات میں کمی ہو گئی ہے، محبت میں کمی ہو گئی ہے، قربت میں کمی ہو گئی ہے۔ قسم خدا کی جو قربت چاہے عین الحق نے بنائی تھی، ہم نے اس میں اضافہ کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خاص، عرس قادری، حضور رفیق ملت، حضور مقتدر آقا حضرت مولانا شاہ مطیع الرسول محمد عبد المقتدر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب صاحب سجادہ ہوئے، تاج الفہول کے بعد مسند نشین ہوئے، تو میاں صاحب تشریف لائے۔ میاں صاحب سمجھتے ہیں نا، بدایوں والے میاں صاحب ہی سمجھتے ہیں۔ ایک آدھ بار میں نے تقریباً نوری میاں کہہ دیا، لوگ پوچھ رہے تھے کون ہیں؟ میاں صاحب قبلہ سے تشریف لائے اور رسم سجادگی عطا کی اور 1 سکہ عطا فرمایا۔ جب کوئی سجادہ نشین بنتا ہے اپنے پیر کے بعد تو جو حاضرین ہوتے ہیں وہ اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ اب چونکہ میاں صاحب تھے تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پیش کیا، آپ نے عطا فرمایا 1 سکہ۔ کتنے؟ اس کی برکت دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان 1 سکہ دیا۔ اور اس موقع پر شعرائے آستانہ نے اس میں شعر بھی